بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ روداد جلسہ اول تعلیمات اسلامی علی گڑھ، منعقدہ 26 نومبر سن 1972 عیسوی مطابق 19 شوال سن 1392 ہجری، یکشنبہ، بوقت 4:30 بجے سے پہر، بمقام بیت الصلاۃ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ ادارے تعلیمات اسلامی کی سرگرمیاں اس کے آرگن چریتا میں سن 1973 تک پیش کی جاتی رہیں۔ اب چند حضرات کے اصرار پر جلسہ اول کی روداد شائع کی جا رہی ہے۔ اس سے کم از کم ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ناظرین جان لیں گے کہ علامہ سید مجتبیٰ حسن کامون پوری قبلہ مجتہد اعلی اللہ مقامہ کے دل میں قوم کی خدمت کا کتنا درد موجود تھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ ان کو ساتھی نہ ملا۔ ایڈیٹر، صدر جلسہ علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن صاحب، صدر شعبہ دینیات شیعہ، شرکائے جلسہ پروفیسر سید محمد طاہر رضوی صاحب، ڈاکٹر سید جعفر زکی صاحب، مولانا سید ابراہیم علی رضوی صاحب، مولانا فرمان حسین صاحب، جناب فیاض حیدر نسیم صاحب، جناب قاسم مجتبیٰ صاحب، جناب امیر معبودی صاحب، جناب سید محمد حسین جعفری صاحب، جناب عنایت علی صاحب، جناب نذیر مہدی صاحب وغیرہ ہوں۔ آغاز جلسے کا آغاز مولانا قاری ابراہیم علی صاحب پیش نماز سلیمان ہال، مسلم یونیورسٹی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت قرآن کے بعد جناب صدر صاحب نے تعلیمات اسلامی کے بنیادی مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے حاضرین کو بتلایا کہ ابتدائی، اساسی اور بنیادی تعلیم کی تحصیل کے لیے سب سے پہلے اسلام ہی نے انسان کو متوجہ کیا۔ آپ نے افسوس ظاہر کیا کہ عملی طور سے قوم نے اس طرف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تاکہ اسلام کے اس بنیادی مقصد کو ملک گیر پیمانے پر جاری کر کے قوم کے اندر اسلامی تعلیمات کے ذریعے مادیت کے ساتھ ان کی روحانیت کو بھی بلند کیا جا سکے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات نے اس طرف توجہ کی اور عملی قدم اٹھایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقصد آسان سے آسان تعلیم ہونا چاہیے اور اس میں داخلے کے لیے کوئی فیس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا تمام کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے تاکہ تمام افراد قوم آسانی اور دلچسپی سے اس میں حصہ لے سکیں۔ مولانا کی تقریر کے بعد آنریری سیکریٹری نے ایجنڈا پیش کیا اور حسب ذیل تجاویز پاس ہوئیں۔ سرپرست علامہ کامون پوری صاحب قبلہ، صدر پروفیسر طاہر رضوی صاحب، نائب صدر ڈاکٹر جعفر زکی صاحب، آنریری سیکریٹری سید نذیر مہدی نقوی صاحب، جوائنٹ سیکریٹری عنایت علی صاحب۔ ماہنامہ جرید جعفری علی گڑھ، جلد نمبر 3، شمارہ نمبر 7، صفحہ نمبر 6، 15 ستمبر سن 1975 عیسوی۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو آسان زبان اور کم وقت میں مفت اسلامی تعلیم و تربیت دی جائے۔ تجوید قرآن، قرآنی قصے، قرآن کے مقاصد کی تعلیم اور سنت کی تدوین اور اس کے انفرادی و سماجی، اخلاقی و معاشرتی ہدایتوں اور تاریخ کے اہم واقعات، خصوصاً روزمرہ کے مسائل پر تحریر و تقریر کرانا اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس ادارے کی طرف سے ہند کے شیعہ مشاہیر کی ڈائریکٹری بھی شائع کرنے کا پروگرام تھا۔ ہفتے میں 2 دن درس و تدریس کے لیے مقرر کیے گئے۔ شب میں اس کو اس لیے رکھا گیا کہ طلباء اور سروس کرنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بدقسمتی سے اب تک اس مدرسے نے کوئی کار نمایاں انجام نہیں دیا۔ آپ کی قیامگاہ سے ملحق اس حصے میں جو بیت الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے، نماز مغربین کے بعد علم و حق کے جویا حضرات جمع ہو جاتے اور علمی و دینی مسائل پر گھنٹوں بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیالات ہوتے تھے۔ آپ نے ہفتے میں چند دن مقرر کر دیے تھے کہ نماز مغربین کے بعد مختلف مضامین سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنے مخصوص مضمون پر اسلام کی روشنی میں تقریر کریں۔ خصوصاً سائنس اور میڈیکل کے طالب علم اسلام اور سائنس کے موضوعات پر تقریر کرتے تھے۔
اس سے آپ کا یہ مقصد تھا کہ طلباء سائنس کی تعلیم کے ساتھ دین کو بھی سمجھیں اور اس غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ مذہب اور سائنس دو متضاد چیزیں ہیں اور صرف علوم دین ہی حاصل کر لینا کافی ہے، اور موجودہ علوم خصوصاً سائنس وغیرہ پڑھنا بیکار اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ کافی رات تک، کبھی کبھی نصف شب سے بھی زیادہ دیر تک لوگ جمع رہتے ہیں اور علمی گفتگو جاری رہتی۔ جناب فاضل فیض آبادی نے اس سلسلے میں کہا ہے، آشد بیت الصلاح از ہجرتو بھی اماموں پیشوا بھی مقتدا۔ سن 1953 ہجری میں جب آپ علی گڑھ تشریف لے گئے تو شروع میں کچھ دن آپ کا قیام محمد ذکی صاحب مرحوم ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے مکان پر رہا۔ جج صاحب موصوف بڑے باعمل، نیک اور پرخلوص انسان تھے اور حضرت علامہ کے علمی کارناموں اور مروت و لحاظ کے بڑے معتقد تھے۔ کچھ دن بعد حضرت علامہ یونیورسٹی سے الاٹ شدہ اپنے مکان 4B نذیر احمد روڈ بیت الصلاۃ میں منتقل ہو گئے اور لکھنؤ سے اپنی فیملی کو لے آئے۔ اس وقت سے اپنی زندگی کے آخر تک مرحوم جج صاحب کا روز کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے کچھ پہلے حضرت علامہ کے پاس آ جاتے۔ موسم کے تغیرات اور خرابی بھی مرحوم کے اس عمل میں تبدیلی نہ کر سکے۔ اصولوں کے بڑے پابند تھے، اس لیے صحت بھی بہت اچھی تھی اور کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے۔ شروع میں جج صاحب نے حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عربی پڑھنا شروع کی۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو سبق پڑھ کر جاتے، گھر جا کر وہی سبق دوسرے طلباء کو پڑھاتے۔ کم مدت میں ہی جج صاحب نے عربی زبان پر مہارت حاصل کر لی۔ حضرت علامہ نے جج صاحب کو عربی بولنے کی بھی مشق کرائی۔ نماز مغرب سے قبل بیت الصلاۃ کے صحن میں ٹہلتے جاتے اور ہر روز کسی مخصوص موضوع اور حالات حاضرہ پر حضرت علامہ عربی میں گفتگو فرماتے۔ کچھ دن بعد حضرت علامہ مختلف موضوعات پر عربی میں باتیں کرتے اور جج صاحب عربی میں جواب دیتے۔ اس مشق سے جج صاحب قلیل مدت میں برجستہ عربی بولنے لگے اور بڑی کلاسوں کے طلباء کو عربی پڑھانے کے قابل ہو گئے۔ حضرت علامہ کی تشویق پر انہوں نے حضرت کلینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب العقل کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ 80 سالہ بزرگ شاگرد اپنے عمل و کردار کے ایک مضبوط شخص تھے۔ جج صاحب حضرت علامہ کے بہت گرویدہ تھے اور آپ کے بچوں سے بے حد محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے۔ سب بچے انہیں دادا ابا کہتے۔ علامہ کامون پوری بھی آپ کو اپنا مخلص بزرگ مانتے اور اپنے ذاتی کاموں اور نجی مسائل میں ان سے ضرور صلاح و مشورہ لیتے تھے۔ 11 مارچ سن 1964 عیسوی کو ایک مختصر علالت کے بعد جج صاحب نے انتقال کیا۔ ان کے انتقال کا آپ پر بہت اثر ہوا۔ آپ نے اخباروں میں اس مومن دیندار کی وفات کی خبر بڑے دردناک طریقے سے شائع کرائی، جس سے ان کی دلی کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ کامون پوری سے ہر عمر، ہر طبقے اور مختلف مذاہب و نظریات رکھنے والے لوگوں نے استفادہ کیا۔ ایسے شاگردوں کا تو شمار ہی نہیں جنہوں نے خارجی طور پر آپ سے کسب فیض کیا اور پڑھا۔ ایسے شاگردوں کی بھی فہرست طویل ہے جنہوں نے باقاعدہ آپ سے تعلیم حاصل کی۔ ہند و پاک میں آپ کے بے شمار شاگرد موجود ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ملک و قوم کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ جن شاگردوں کا مجھے علم ہو سکا ہے ان کے اسماء گرامی ہیں: مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ مجتہد، پرنسپل جامعہ نازمیہ لکھنؤ; مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ نقوی، مجتہد; ممتاز العلماء مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ; مولانا کاظم نقوی صاحب قبلہ مجتہد ابن ممتاز العلماء; مولانا محمد محسن صاحب قبلہ مجتہد کراچی; مولانا غلام مہدی قبلہ مجتہد پنجاب پاکستان; مولانا سید علی صاحب قبلہ مجتہد لکھنؤ یونیورسٹی; مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ مجتہد لکھنؤ ابن مولانا شمس العلماء ابن حسن صاحب; مولانا مرزا محمد علیم صاحب قبلہ مجتہد لکھنؤ; مولانا سید محمد صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ; مولانا سید علی عابد صاحب قبلہ مجتہد; مولانا غلام اصغری صاحب قبلہ وائس سیکریٹری تنظیم المکاتب بجنور ضلع لکھنؤ; مولانا کاظم رضا صاحب قبلہ وائس و پیش نماز خواجہ اثنا عشری مسجد بمبئی; مولانا رضوان حسین صاحب قبلہ وائس مدرسۃ الواعظین لکھنؤ; مولانا سید اسد علی صاحب قبلہ فتح پوری مجتہد الہ آباد; مولانا محمد حیدر صاحب قبلہ; مولانا محمد یوشا صاحب قبلہ زنگی پوری سابق امام جمعہ و جماعت مسجد بصراوی کلکتہ وحال بنگلور; مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ; ڈاکٹر ارتضیٰ حسین صاحب قبلہ لیکچرر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ;
ڈاکٹر رضیہ جعفری صاحبہ، لیکچرر ویمنس کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سعیدہ جعفری صاحبہ، مسلم یونیورسٹی گرلز اسکول، نواب حسن جعفری صاحب دہلی، مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ پرنسپل شیعہ کالج لکھنؤ، مفتی طیب آغا صاحب قبلہ ایران، مولانا محمد باقر صاحب قبلہ، ڈاکٹر عنایت علی صاحب، ڈاکٹر حکیم سید محمد کمال الدین حسین صاحب ہمدانی، ریڈر اجمل خان طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ڈاکٹر رضوان احمد لکھنؤ یونیورسٹی، ڈاکٹر ناصر حسین صاحب، ڈاکٹر منظر عباس صاحب اردو ڈپارٹمنٹ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، قمبر احمد صاحب ایم اے لیکچرر شکوہ آباد، مولانا علی جعفری صاحب کراچی، فیاض حیدر صاحب نسیم علی گڑھ، مولانا سید علی محمد صاحب نقوی ایران اور حسن امام صاحب ایڈوکیٹ کلکتہ، عرفان رضا نقوی وغیرہ۔